ہم نے آج دیکھا کہ یہاں پہ گاندھی میموریل کالج میں یہاں پہ ایک فنکشن ہو رہی ہے، روشنی ڈالی جا رہی ہے لل دت کی زندگی پہ. تو اکثر و بیشتر ہمیں ایسی فنکشنز کم ملتی ہے، لیکن پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ لل دت پہ پورا پروگرام آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس موقع پہ؟ سب سے پہلے میں پرنسپل جس گاندھی کالج اور آب روان اس تحریک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کل کے اس خود غرضی اور خود پرستی کے دور میں ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے who had an extraordinarily influence on Kashmir culture and civilization with special reference to Lala Arifah. اصل میں سمجھ رہا ہوں کہ بر صغیر میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنے بھی ممالک آباد رہے ہیں، ان میں سے کشمیر کو یہ واحد یہ درجہ حاصل ہے کہ اس کی 50,000 سالہ تاریخ ہے، اور یہ پوری 5,000 سالہ تاریخ علم اور ادب اور آگہی اور اس سے بھرا پڑا ہے. چاہے وہ یہاں کے علماء ہو، محققین ہو، مورخ ہو، ادبا ہو، شاعر ہو، ان سب لوگوں نے اس علم و ادب کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے بےحد اور انتھک کوششیں کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میڈیول پیریڈ کے لالا عارفہ جو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن کی سب وابستگی رہی ہے، انہیں اپنے روحانی عرفان سے اس رشد ہدایت کے اشتراک کو کشمیر کے اطراف و اکناف میں اس طرح پھیلا دیا کہ پورے اس کشمیر کو اپنے آفاق کے نور سے منور کر دیا. ایک ایسا تصور جو دوست کو دوست سے، انسان کو انسان سے، بندے کو بندے سے، ایک فرد کو فرد سے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف کاسٹ، کریڈ، کلر، سیکس، برتھ اینڈ نیشنلٹی ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، ان کو یہ کنیکٹ کر کے رکھتا ہے. یہی وہ فلسفہ ہے جنہوں نے اپنے اس پوری دور حیات میں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے مزاج میں، لوگوں کی طبیعت میں سریت کر ڈالا. اور یہی وہ شخصیت ہے جس نے اپنے کلام سے پورے کشمیر کی تاریخ میں ایک نئی روح اور ایک نئی جان پھونک دی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور شریعت کی محبت سے، چاہے ان کا دین کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس معرفت نے اس کی پوری زندگی کو بدل ڈالا. اور اس سب کا سرح جو ہے وہ جاتا ہے حضرت امیر کبیر میر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کشمیر تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، پھر میر محمد حمدانی، انہیں کے ہاتھوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس کے بعد اپنے جو پہلا اس کا جو دور تھا زندگی کا، اس دور سے کنارہ کشی کر کے اس نے بادشاہ زندگی گزارنی شروع کی. مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل کے اس دور میں ہمارے ان بچوں کے لیے جو یہاں پر اپنی تقاریر کر رہے ہیں، جو بزرگ یہاں پر پیپرز پڑھ رہے ہیں، جو علماء و محققین اپنے آراء اور اپنے اس تصورات کو سامعین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لالا عارفہ کو اس کو اپنی شخصیت اور اسی تناظر میں دیکھا جائے جس حیثیت سے اور جس اعتبار سے یہ اوپر اٹھی، یہ پروان چڑھی. اپنے اس دور میں جب طائف الملوکی میں پورا کشمیر گرفتار ہو چکا تھا، انہوں نے ان حالات سے کشمیر کو الگ کر کے اور اس کے بعد ایک نئی آواز اور ایک نئی زندگی کا صبح آغاز کیا. اور وہی دور جو ہے وہ آج تک برابر ایسے ہی چلا جا رہا ہے. ایک سوال آپ سے خالی میں پوچھنا چاہوں گا. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے مقتدر علماء سے، ان اشخاص سے جن کی ایک حیثیت ہے، جن کا ایک سٹینڈ ہے، جن کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جن کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اگر وہ ان کے اس تصور سے غافل رہے ہوں اور ناواقف رہے ہو، اصل میں جاہل اسی شخص کو کہتے ہیں. جاہل وہ نہیں کہ جو دست گریباں ہو جائے، جاہل وہ ہے جو کہ اپنے دور کے علماء و محققین اور جو لوگ جنہوں نے یہ کیا کہتے ہیں وقت کی دھارا کو بدل دیا ہے، ان سے اگر وہ ناکاف رہیں، اصل میں وہی جاہل ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اس لیے میں نے ابتداً کہا تھا کہ آج کل کے اس دور میں اس طرح کے سیمینار کا انعقاد کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. وہ اس لیے کہ آپ چاہے پلیٹو پڑھ لیں، چاہے ارسطاٹل پڑھ لیں، چاہے کوئی بھی فلسفہ پڑھ لیں، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، چاہے یورپین اسکالرز کا ہو، چاہے مسلم مفکرین کا ہو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنے ان لوگوں سے وابستہ نہ ہوں، ان کی آراء سے، ان کی فکر سے، ان کی سوچ سے، جنہوں نے کشمیر کے حالات کو بدل ڈالا اپنے نظریات سے، اپنی تخلیقات سے، اپنی شاعری سے، اپنی نثر سے، تب تک آپ کی علمی جو پرواز ہے وہ محدود ہو کے رہ جائے گی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک آپ لالا عارفہ کی اس شاعری سے، اس کے فلسفہ حیات کو
अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, आप कश्मीर के साथ कोई भलाई का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये हमारी ज़मीन से है, हमारी मिट्टी से है। पहले हमने अपने घर के लोगों को पहचानना, उसके बाद अगर आपके हाथ बढ़ जाते हैं, आपके पैर बढ़ जाते हैं, आपके पर लग जाते हैं, तो पूरी कायनात की सैर कर लीजिए। लेकिन अव्वलन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों को पहचान लें जिन्होंने हमारे तहज़ीब, हमारे तमद्दुन, हमारे तशक्कुस को बनाने में गिरा कदर रोल अदा किया है। और ये आजकल का नौजवान नस्ल जो है वो इसी के साथ वाबस्ता हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लग रहा है कि ये मतलब ये है कि जब आप हज़रत लाला अरफा से मुतल्लिक़ वाबस्ता हो जाएंगे, या जो तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ जहाँ पर मकालात पेश किए जा रहे हैं, असल में इसकी बुनियाद यही है कि ये इत्मीनानी क़ल्ब, आपका इत्मीनानियत क़ल्ब कैसे होगा। इन लोगों ने अपने दिल की खुशी और अपनी तवानाई और चुस्ती को महफूज रखने के लिए दुनिया पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया है। इन्होंने तारुफ़ बिल्लाह और हुकूक़ुल्लाह और मारिफत इलाही को अपने रगपाई में बसा दिया है। यही वजह है कि ये लोग ये क्या कि ahead of thousands of people who had lived in Kashmir, they still live with us because of the love and the connection and the relations that they had developed with the philosophy of Allah, with the philosophy of God. What was that? To live और ये क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि मतलब ये है कि अपने लिए जंज़ेर है और दूसरे लोगों के लिए बिलखुसूस जो मसाइब व आलाम और मुश्किलात में गिरफ़्तार हों, उनके लिए ज़िंदगी गुजार लें। दोस्त को दोस्त से मिला दे बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनको आपस में मिला के रखे। एक ऐसे समाज की तश्कील दे कि जिसमें इन छोटी बड़ी चीज़ों की कोई फिर ज़रूरत दरकार न रह जाए। असल में अभी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। ये मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी जो है ये हम इनके दिमाग से, इन रगपाई से अलग कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग इन लोगों के फ़लसफ़ा हयात के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लें। ये मेरी सबसे पहला बुनियादी मसला यही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो है ज़िंदा रहने के लिए शाम को ये कहते हैं एक खुशी का एक लम्हा गुजारने के लिए आप कहते हैं कि साहब चाहे आपके पास जितनी भी दौलत हो, चाहे पास जितनी दुनिया हो, चाहे जितना आप कमा चुके हों, उसके बावजूद आप कहें कि ट्रैंकुलाइज़र से आप नींद का वो मुतबादिल देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने रिश्ते को अल्लाह से महफूज कर ले, अपने दिल को इत्मीनानियत बख्श दी, और वही हमारे लिए खुशी और शादमानी के साथ ये सब